کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی سودا ہونے جا رہا ہے؟ بیانات کچھ پچھلے 12 گھنٹے میں کچھ بدلے سے نظر آنا شروع ہوئے ہیں۔ لو جی اسی ایوی کر لینے ہیں، پھر دھیان رکھنا جی ساڈا۔ مراد سعید صاحب کی بھی ایک دم انٹری ہو گئی ہے، اس حد تک ڈسپریشن بڑھ گئی ہے۔ تو کیا مراد سعید کی باقاعدہ واپسی ہونے لگی ہے ملکی سیاست کے اندر؟ 15 لاکھ آئی فونز، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر اہم ترین خبر جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی سودا ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ بیانات کچھ پچھلے 12 گھنٹے میں کچھ بدلے سے نظر آنا شروع ہوئے ہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مراد سعید صاحب کی بھی ایک دم انٹری ہو گئی ہے، پہلے وہ آپ کو ویڈیو پہ نظر نہیں آتے تھے، اب وہ آپ کو بار بار ویڈیو پہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کیا مراد سعید کی باقاعدہ واپسی ہونے لگی ہے ملکی سیاست کے اندر؟ آپ کو وہ مزید ایکٹیو نظر آئیں گے؟ کیا اس حد تک ڈسپریشن بڑھ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب ان کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت پڑی ہے؟ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور انٹرنیشنل خبریں کچھ اور بڑی اہم جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ تو 15 لاکھ آئی فونز، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے جناب ذرا پی ایس ایل کے حوالے سے بات کر لیں۔ پی ایس ایل کا پہلا میچ جو ہے کل رات کو اسلام آباد اور لاہور کے درمیان کھیلا گیا، اور یہ 10ویں سپر لیگ کا جو ہے یہ پہلا میچ تھا جس میں اسلام آباد یونائٹڈ نے لاہور قلندرز کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ راولپنڈی کے اندر جو ہے یہ میچ کھیلا گیا۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا، لاہور کو انہوں نے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی، اور کپتان شاداب خان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ درست ثابت ہوا۔ لاہور قلندر کی ٹیم جو ہے بڑا سکور نہ کر سکی، 19.2 اوور کے اندر 139 رنز کے اوپر ہی پوری ٹیم جو ہے وہ بک ہو گئی، یعنی پورے 20 اوورز بھی جو ہے وہ نہیں کھیل سکے۔ شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ لاہور ٹیم کے کپتان ہے۔ تو بالآخر اس رن چیز کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا گیا، اور اس طرح اسلام آباد جو ہے میچ جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن آئی وانٹ ٹو سے اے ویری امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ محمد رضوان۔ محمد رضوان صاحب نے جو ہے وہ کراچی کے اندر ایک پریس کانفرنس کی، اور مجھے بڑا رحم آیا ان کے اوپر۔ انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا مجھے اس پہ فخر ہے کہ جو بات کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں، مجھے انگلش نہیں آتی، افسوس اتنا ہے کہ میری تعلیم زیادہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کی شرمندگی نہیں کہ میں پاکستان کا کپتان ہوں اور مجھے انگلش نہیں آتی۔ مجھ سے مطالبہ کرکٹ کھیلنے کا ہے، انگلش بولنے کا نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میں تعلیم پوری نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے میں انگلش نہیں بول سکتا۔ میرا پاکستان مجھ سے کرکٹ مانگ رہا ہے، انگلش نہیں مانگ رہا۔ انگلش مانگتا تو میں پروفیسر بن جاؤں گا اور انگلش سیکھ کر آ جاؤں گا۔ اکثر اوقات مجھے لگتا ہے کہ میں اتنی انگریزی بول سکتا ہوں کہ ایک انگریز کو سمجھا سکتا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ کوئی انگریز آئے گا، اس کو سمجھا بھی دوں گا، گھما بھی دوں گا، اس کو میری انگریزی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ انہی کو ہوگا جن کو مجھ سے ناراض رہنا ہوتا ہے۔ پاکستان ٹیم پر تنقید ضرور کریں، لیکن ٹیم کی اصلاح بھی کریں اور سمجھائیں کہ چیزیں کیسے بہتر کرنا ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی صرف تنقید کرتا ہے، اصلاح نہیں کرتا۔ حال ہی میں چیمپئنز ٹرافی کے میچ میں وسیم اکرم نے مشورے دیے، میں ان سے اور بات کرنا چاہ رہا تھا مگر وقت نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی تنقید کر رہا ہے اور ہمیں سکھا رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صرف تنقید کرتے ہیں مگر سمجھاتے نہیں ہیں۔ کل اگر ہم سینئر ہو کر صرف تنقید کریں گے تو جونیئرز کو بھی حق ہوگا کہ وہ ہم سے خفا ہوں۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ دنیا میں کامیاب ترین لوگوں کو بھی پہلے پاگل کہا جاتا تھا، بعد میں سب اس کو فالو کرتے تھے۔ جو لوگ تنقید برداشت نہیں کر سکتے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ فینس کا ناراض ہونا جائز ہے اور یہ ان کا حق بھی ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے فینس سے کہا کہ پاکستان سپر لیگ نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے اور اب وقت ہے کہ اس لیگ کو سب انجوائے کریں۔ میں جو پہلا پوائنٹ، رضوان جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب انگریزی کے حوالے سے کہ جی انہیں انگریزی نہیں آتی تو اس بات کا جو ہے وہ مذاق نہ اڑایا جائے۔ دیکھیے اس کے ایک دو پرسپیکٹیوز ہیں میرے۔ پہلی بات تو یس، ایز اے میٹر آف فیکٹ میں ایگری کرتا ہوں کہ انگریزی جو ہے نا وہ پاکستانیوں کی کوئی پہلی زبان نہیں ہے۔ تو قطعی طور پہ اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمتر ہے۔ بلکہ میں آپ کے سامنے میں ایک ایگزامپل ہوں کہ میں پنجابی بھی بولتا ہوں، میری ماں بولی ہے، وہ میں بولوں گا، بالکل مجھے فخر ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا پنجاب سے تعلق نہیں ہوتا، وہ اکثر اوقات جو ہے نا، ہم کامنٹس جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لکھا کریں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، تو وہ کئی ان میں سے ایسے ہوتے ہیں وہ نیچے لکھتے ہیں وہ پنجابی بول دی ہے، پنجابی کی بولی ہے۔ بھائی میں تو بولوں گا، کیونکہ مجھے تو فخر ہے پنجابی ہونے کے اوپر اور پنجابی بولنے کے اوپر، تو مجھے تو اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ لیکن جب انگریزی بولنی ہوگی وہ بھی آتی ہے تو بولیں گے، لیکن اگر نہیں بھی آتی ہوگی تو اس سے کوئی انسان کمتر نہیں ہو جاتا۔ محمد رضوان ٹھیک کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں، میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ان سے ڈیمانڈ جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے کی ہے۔ ہاں یہ ضرور پھر اگلی ڈیمانڈ ہے تو بھائی کرکٹ صحیح طرح کھیل لو، کرکٹ تو اس طرح نہ کھیلو جس طرح انگریزی بول دو۔ ہمیں آپ کی انگریزی سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے کرکٹ کھیلنے سے مسئلہ ہے۔ تو آپ بے شک انگریزی کی جو ہے وہ ٹانگ توڑ کے رکھ دیں، کرکٹ کی ٹانگ نہ توڑیے گا، بس آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کی وجہ شہرت کرکٹ ہے۔
تو وہ برائے مہربانی صحیح طرح کھیلیں. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ اگر پاکستانی فینز آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کرکٹ صحیح طرح کھیلیں تو وہ غلط کہتے ہیں. یا اگر آپ ٹھیک طرح نہیں کھیلتے, ابھی جس طرح ہم نے آپ کو نیوزی لینڈ میں جو ہے وہ پیس اٹیک کے سامنے جو کرتے دیکھ رہے ہیں, اینج کر کے کدی ادھر جا رہے کدی ادھر جا رہے, تو وہ سب نے دیکھا تھا, بڑی شرمندگی ہو رہی تھی کہ پاکستان کا کپتان جو ہے وہ اس سے پیس بالنگ ہی سمجھی نہیں جا رہی. اچھا وہ یا تو آپ کی ہائٹ کا بھی ایشو تھا کہ وہ ایک عام بال بھی جو ہے آپ کو باؤنسر لگ رہی تھی, اس کی ہائٹ ہی اتنی زیادہ تھی کہ آپ سے, یا تو آپ کو جو ہے بیسکلی ہک نہیں آتا, یہ شاید یہی چکر تھا, کیونکہ بہت سی بالیں میں دیکھ رہا تھا وہ ہک والی بالیں تھیں یا پل والی بالیں تھیں. پل تو ویسے آپ کا اچھا ہے, ہک مجھے لگتا ہے وہ آپ سے کھیلا نہیں جا رہا تھا. تو کرکٹ برائے مہربانی اس کے اوپر جہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی وہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جہاں آپ زیادتی کریں گے وہاں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے معذرت کے ساتھ. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری جو ہیں وہ روبہ صحت ہو چکے ہیں. کراچی میں ان کے مولوی ڈاکٹر عاصم حسین جو ان کے دوست بھی ہیں, انہوں نے کہا ہے جی انہیں ہسپتال سے چھٹی مل گئی ہے. اور ڈاکٹر عاصم کے مطابق کرونا منفی آنے کے بعد صدر زرداری کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر نے صدر آصف علی زرداری کو مزید فزیو تھیراپی کا فی الحال مشورہ دیا, تو اچھی خبر ہے. میں ویسے حیران ہو رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے یہ پچھلے 2 ہفتے کے اندر جو ہے ایسی اوٹ پٹانگ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں, ایسی فوٹو شاپ تصویریں, ایسی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں کہ شرم آتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کے بارے میں طرح طرح کی ایویں چھکے مار رہے ہیں, نہ کچھ پتہ ہے بات کا, نہ کچھ, ایویں بلا وجہ بولی جا رہے ہیں. تو برائے مہربانی کسی کی صحت کے حوالے سے جو ہے نا کم از کم ایسا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگر ایک آدمی بیمار ہو تو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اس کی ایک پرائیویسی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے آئی ہے, جن کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ جو ہیں وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں پر سوال اٹھا دیا ہے. اور شاہزیب خانزادہ کے شو میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا میرا ہمایوں مومن سے آج رابطہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ رابطوں کی ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں نے ہمایوں مومن کو کہا کہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اپنا فیصلہ کر سکیں. ہم جس سے بھی بات کریں گے اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہو, کوئی باہر سے آئے اور اس سے بات چیت ہو, اس پر ہمارے تحفظات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ رابطوں پر اسد کیسر کی طرف سے وضاحت آئے. اگر ہمارے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو انڈرسٹینڈنگ پر قائم رہنا ہوگا. اچھا ویسے مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے نا بڑی زیادتی ہوتی ہے, یہ میں نے ویسے نوٹ کیا ہے. آپ اس سے پہلے دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کے ساتھ تھے, انہوں نے بھی اپنی اپنی سیٹنگ کر لی تھی, مولانا کا کندھا استعمال کر کے انہوں نے اپنی اپنی سیٹنگ کر لی تھی. تو اگر یہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف اپنی سیٹنگ کر لیتی ہے, جس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ سے بات کروں گا ڈیٹیل سے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کو کوئی سودا ہونے والا ہے, تو وہ بڑی زیادتی ہوگی. کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے بڑا مشکل وقت میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے, اور پی ٹی آئی کو کافی حد تک ایون دو وہ میں آئی ایم پریٹی شیور مولانا صاحب جب بھی بیٹھتے ہوں گے ان کے سامنے بیرسٹر گوہر, شبلی فراز, رؤوف حسن صاحب, یہ لوگ سارے جب بیٹھتے ہوں گے تو مولانا صاحب کو خان صاحب کے نا وہ الفاظ یاد آتے ہوں گے, ڈیزل 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 آتے ہوں گے نا, ظاہری بات ہے بار بار یاد آتے ہوں گے. وہ اچھی میموری نہیں ہوگی ان کے لیے, ان کو برا لگتا ہوگا. کیوں ان کو اچھا لگے گا, ظاہری بات ہے اتنی انسلٹ کی گئی ان کی, لیکن پھر بھی انہوں نے بڑا دل دکھاتے ہوئے جو ہے لوگوں کو بٹھایا اپنے ساتھ, سب کو اپنے ساتھ بٹھایا. تو یہاں پہ ان کا اعتراض جو ہے وہ جائز ہے کہ پائن جی ڈیل کرنے لگے ہو, کوئی مکا کرنے لگے تو سانو دس دینا تاری مہربانی. تو یہاں پہ البتہ ایک مجھے اعتراض ہے کہ انہوں نے فرمایا جی ہمایوں مومن صاحب سے جو ہے انہوں نے رابطہ کیا ہے. ہمایوں مومن صاحب از ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو ایکچولی آسک کہ جی تاڑے اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہے کہ نہیں. مطلب اگر آپ نے اس کے اوپر بات کریں تو گنڈا پور صاحب سے بات کریں. اچھا نہیں ادھر تو آپ کریں گے نہیں, ظاہری بات ہے وہ تو مولانا صاحب کے ساتھ 36 کا آنکڑا چل رہا ہے. تو آپ بیرسٹر گوہر سے بات کریں, بیرسٹر سیف سے بات کریں, آپ ان لوگوں سے بات کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ڈیل ہو رہی ہے, کوئی بات چیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. آپ نے غلط, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسد کیسر صاحب, تو اسد کیسر صاحب تو خود پاکستان سے باہر چلے گئے ابھی عید کے دوران جو ہے وہ خود ہی باہر چلے گئے تھے فیملی کے ساتھ, تو آئی ہوپ واپس آ چکے ہوں گے. اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہے کل رات کو سمر عباس صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے دنیا ٹی وی کے اوپر. اس میں انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان نے 15 اپریل تک کا وقت مانگا تھا, مولانا اپنی پارٹی میں مشاورت کریں گے, اگر جے یو ایف اے ساتھ نہیں دے گی تو ہم اپنا احتجاج کریں گے. کوئی بیک چینل مذاکرات نہیں ہو رہے, عمران خان کی ہدایت کے مطابق جیل کے باہر کوئی میڈیا ٹاک نہیں کرے گا. اچھا یہ بھی آپ ذرا ٹوسٹنگ دیکھیں نا, عمران خان کی ہدایت کے مطابق جیل کے باہر کوئی میڈیا ٹاک نہیں کرے گا. پائیں تانوں کورٹ نے کیا ہے, آپ کو کورٹ نے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی میڈیا سے بات چیت نہیں کرے گا, یہ کورٹ نے کہا ہوا ہے آپ کو. خیر, تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ہدایت پر عمل کریں گے. عمران خان کی ہدایت ہے کہ وہ بیان بازی نہ ہو جس سے پارٹی میں تقسیم کا تاثر بنے. جسٹس باقر نشفی کے نام کی جس نے حمایت نہیں کی ان کا ووٹ بھی دیکھنا ہوگا. پی ٹی آئی نے جسٹس باقر نشفی کی حمایت کی ہے تو یہ سنجیدہ معاملہ ہے, اسے دیکھنا ہوگا. تو ایکچولی یہ ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے واقعی ان کے حق میں ووٹ ڈال دیے ہیں. یہ ابھی میں آتا ہوں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس پہ, تو یہ اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ووٹ کسی بیک چینل کا نتیجہ نہیں اور ہماری مسلم نون سے کوئی ہم آہنگی نہیں ہے. ایک سوال کے جواب میں شیخ صاحب نے کہا کہ
عمران خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل نہیں چاہتے. تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے جس نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ نے انکار نہیں کیا, آپ نے بہت دفعہ انکار کیا. اچھا جی, اب آ جائیں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس پہ. تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا, اور اس میں جسٹس علی باقر نجفی کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے. اور ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے 5 سینئر ججز کے ناموں پر تفصیلی غور کیا. ان ناموں پر تبادلہ خیال کیا گیا, اور ان میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم, جسٹس شجاعت علی خان, جسٹس عابد عزیز شیخ, جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس صداقت حسین جو ہے وہ شامل تھے. ذرائع نے کہا کہ اجلاس میں خاص طور پہ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس صداقت حسین کے ناموں پر بھی سنجیدگی سے غور کیا گیا, اور جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی کے نام کی منظوری دے دی. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان بیرسٹر گوہر اور علی ظفر نے بھی جسٹس باقر نجفی کے حق میں ووٹ دیا ہے. اور سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری آئین پاکستان کے تحت جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کے بعد کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے ایک انٹرویو دیا ہے, اور وہ انٹرویو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہو رہا ہے. اس میں 4-5 چیزیں ہیں جو یہ تاثر دے رہی ہیں کہ یا تو خان صاحب کا سودا ہونے والا ہے, یا سودا ہو چکا ہے, یا کوئی کہانی جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو کافی حد تک یہ منرلز اور مائنز کی جو کے حوالے سے جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے اس کی بڑی مخالفت کر رہے تھے, اپنے اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کے بدلے کوئی کسی قسم کا سیاسی فائدہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ جو تجویز تھی علیمہ خان صاحبہ نے دی تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے بدلے جو ہیں کوئی ہم فائدہ لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوری طرح جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے, ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے اسے ڈسکس کیا ہے. 3-4 شکوں کے علاوہ جو ہے یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ وفاق جو ہے وہ اس کا کنٹرول ہم سے لے رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے بھی جو ہے ستیہ خیراتیون رپورٹ آنے لگی ہے. تو اگر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی مان گئے پھر تو گل ہی مک گئی نا, پھر تو کوئی کہانی رہتی نہیں ہے. تو آئی ہوپ اب جس طرح علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا, تو پتہ نہیں اب اس میں خان صاحب کے اسٹیٹس کے حوالے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا تو پھر یہ وہ کہانی ہو رہی ہے کہ لو جی اسی ایوی کر لینے ہیں پھر دھیان رکھنا جی ساڈا. ایک یہ بھی ہوتا ہے نا, یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پہلے گڈ ڈیڈ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, تو ہم ساڈا خیال رکھنا ہمارے لیے کچھ تو کر دے. یا پھر ایک وہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ ہوگا پھر بل منظور ہوگا, جس طرح علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا. تو یہ ہے وہ عمران خان صاحب کا سودا جس کی میں بات کر رہا تھا. کیا عمران خان صاحب کا سودا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, یہ بات ہے. اصل میں تو پاکستان تحریک انصاف کی یہی خواہش ہوگی نا, علیمہ خان صاحبہ کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ ہم اس میں سے کچھ اچھا نکال سکیں, عمران خان صاحب کے لیے کچھ اچھا نکال سکیں. تو دیٹ از دا بگیسٹ کویشچن. البتہ مریم ریاض بھٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ آج کے اعلامیہ میں کیا غلط ہے. یہ وہ اعلامیہ جو ہم نے پچھلے ویلاگ میں ڈسکس بھی کیا تھا, پولیٹیکل کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جو اعلامیہ آیا. انہوں نے کہا ذرا پڑھ لیں, ہم جو بولیں گے تو شکایت ہوگی, بلکہ جو لوگ سیاسی کمیٹی میں بتا دیں کہ یہی ہے اعلامیہ آج کا. تو اس میں جس اعلامیہ میں انہوں نے یہ جو پوائنٹس جس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اس میں ایک پوائنٹ ہے جی خیبر پختونخوا اسمبلی میں بل پیش کیا جا چکا ہے اور اس پہ بحث جاری ہے, لیکن چیئرمین سے ملاقات کرنے والے افراد ملاقات کی تفصیلات یا ہدایات پر میڈیا سے بات کرنے سے سختی سے منع کیا ہے. یہ میرے پچھلے ویلاگ کا ہی ایکچولی وہ ٹائٹل تھا کہ منہ بند رکھو, ٹھیک ہے, خبردار کسی نے گل نہیں کرنی. یہ اب اسی لیے آپ دیکھیں کہ مریم ریاض بھٹو بھی اسی کی طرف پن پوائنٹ کر رہی ہیں. اور آگے جو انہوں نے وہ پن پوائنٹ کیا ہوا ہے, تحریری ہدایات و بیانات صرف اور صرف مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہی جاری کرنے کا مجاز ہوگا. یعنی کہ اب جو بھی بات ہوگی شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہے وہ بات کریں گے, اس کے علاوہ خبردار کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ فیصلہ اب یہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کے علاوہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. چیف آرگنائزر کے ساتھ 6 رکنی مشاورتی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی ہے. یہ جو 6 چیف آرگنائزر, یہ پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ, ان کے حوالے سے یہ سوال کریے کہ جی عالیہ حمزہ کو جب ساری طاقت دی ہوئی ہے تو یہ 6 رکنی مشاورتی کمیٹی کے ساتھ آپ نے چمیڑ دی ہے کہ یہ وہ بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلہ یا مریم وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو جو ہے وہ گائیڈ کریں گے. یہ اس کے اوپر وہ سوال کریں. اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف نے سوات میں کنونشن کیا. سوات میں تحریک انصاف نے 2024 میں کلین سویپ کیا تھا. کنونشن میں جنید اکبر, شاہد خٹک, سہیل آفریدی, مینا خان, اس کے علاوہ سوات کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہے انہوں نے شرکت کی. 3000 کے قریب جو ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں, وہاں کے جو لوکل جرنلسٹ ہیں وہ تقریباً اتنا بتا رہے ہیں. مراد سعید نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے خطاب کیا ہے. اور اب میرے لیے مراد سعید کی جو انٹری ہے نا, یہ کچھ نئے سگنلز دے رہی ہے. میں اس کو کوئی نیگیٹو کانوٹیشن میں نہیں لے کے جا رہا, لیکن نئے سگنل دے رہی ہے. مراد سعید صاحب بڑی دیر جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ رہے ہیں
اور بالکل اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے روپوش رکھا ہوا تھا, بٹ ناؤ ہی از سڈنلی بیکم ویری ایکٹیو. تو یہ بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ ذہن میں سوال اٹھاتا ہے کہ مراد سعید کی کیا باقاعدہ واپسی ہونے جا رہی ہے, کیونکہ اس طرح ویڈیو بیان جو ہے وہ بار بار جاری کرنا, اس کا مطلب ہے دیر از اے چینج ان اسٹریٹجی نا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اسٹریٹجی میں تبدیلی ہے. تو کیا ان قریب جو ہے وہ مراد سعید اپنی روپوشی ختم کرنے جا رہے ہیں؟ یہ میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں, یہ میں خبر نہیں دے رہا, میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اگر یہ ہوگا نا تو بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. مراد سعید ایک ایسی شخصیت ہے پاکستان تحریک انصاف میں, آئی مسٹ سے, کہ جن کا اپنا دھڑا ہے, مطلب وہ خود ایک طاقت ہے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے اندر وہ علی امین گنڈا پور یا دوسرے گروپ سے اتنا تعلق نہیں, ایون تو ظاہری بات ہے علی امین گنڈا پور سے ایک پرانا واسطہ ضرور ہے, لیکن یہ جو نئی لاٹ آ گئی ہوئی ہے ساری, شیخ وقاص اکرم, بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, ان کے ساتھ تو بالکل بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور میرا خیال میں تو شاید ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی ہوں گی, اوبیسلی کیونکہ وہ انڈر گراؤنڈ ہے تو ان کی تو ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی ہوں گی. تو یہ اگر ان کا ریٹرن آ جاتا ہے مراد سعید صاحب کا, وہ اپنی روپوشی ختم کر دیتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے وہ رسک سے خالی نہیں ہوگا کہ اگر وہ اپنی روپوشی ختم کریں گے تو پھر بہت سے مقدمات ان کا انتظار کر رہے ہیں, جس میں پولیس جو ہے بڑی ایک دم ایکٹیو ہوگی ان کو گرفتار کرنے کے لیے, انلیس اور انٹل آہو اگر وہ کوئی معاملہ سیٹ ہو جائے, نواز شریف والا وہی, تو اگر وہ والا کوئی فارمولا سیٹ ہو جائے تو پھر تو گل ہی کوئی نہیں, پھر تو ساڈا بایو میٹرک جہاں تھوڑے کول آپ چلا جائے گا, ایسے بھن کو کی ایسے انگوٹھا رکھو, گل ہی کوئی نہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب مراد سعید صاحب نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا جی سوات کے جرگے میں ہم نے 2 اہم فیصلے سنانے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی جیل میں ہیں, خواتین ناحق جیل میں ہیں. جب اسلام آباد کی طرف قافلہ بڑھے گا تو تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ اس علاقے سے نظر آئے گا. کاٹلنگ میں ایک ڈرون حملہ ہوا تھا جس میں لوگوں کو شہید کیا گیا. حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا گیا کہ یہ دہشت گرد مارے گئے ہیں. 2 فیصلے ہم نے کرنے ہیں کہ جب عمران خان کی رہائی کے لیے کال آئے گی تو ہم نے اسلام آباد جانا ہے. دوسرا, صوبائی حکومت کو کہیں گے کہ ڈرون حملوں میں شہید ہونے والوں کی مالی مدد کی جائے اور اس واقعے کی FIR درج کی جائے. تو یہ مراد سعید صاحب کا یہ بیان ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ BNP آفیشل سے جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے جی لکپاس بلوچ قومی دھرنا جو ہے وہ 15ویں روز بھی جو ہے وہ جاری ہے, اور دھرنے کے شرکا نے نماز جمعہ دھرنا گاہ میں ادا کی, اور شہدائے بلوچستان اور لاپتہ افراد کے لیے خصوصی جو ہیں وہ دعائیں بھی کی گئی ہیں. اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ وی نیوز کو ایک انٹرویو دیا ہے, اس میں وہ کہتے ہیں جی نواز شریف یہاں آ کر کیا کریں گے, ان کے ہاتھ میں ہے کیا ان کے پاس اختیارات ہیں. نواز شریف صاحب کو اگر کچھ کرنا تھا تو جس وقت الیکشن سے قبل میں نے انہیں خط لکھا تھا تو وہ تب کچھ نہیں کر سکے جب وہ کبھی نشستیں حاصل کرنے کی امید سے تھے. اب جب وہ نہ وزیر اعظم ہے نہ انتخابات میں انہیں کچھ ملا ہے. ہاں, نواز شریف نے اپنے اصولوں کو بلی چڑھایا جس کے نتیجے میں ان کا بھائی وزیر اعظم بنا اور بیٹی وزیر اعلیٰ بنی, لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. ابتدا حکومت کے 2 وفود آئے تھے جس میں صوبائی وزراء شامل تھے. دونوں وفود نے ہمارے مطالبات سنے اور اقرار کیا کہ غلط ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ 15 لاکھ آئی فون سے متعلق جو ہے وہ آئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ٹیرف وار کا آغاز ہو گیا ہے امریکہ اور چین کے درمیان, تو ایک دوسرے کے اوپر دھڑادر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ٹیرفس جو ہیں وہ انکریز کیے جا رہے ہیں. تو رپورٹس کے مطابق چینی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ امریکی مصنوعات پر جو ہے وہ 125% ٹیرف جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا, اور امریکہ جو ہے وہ مجموعی طور پر اپنا ٹیرف جو ہے وہ آلریڈی 145% کر چکا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ چین کی طرف سے بھی جو ہے دوبارہ اس کے اندر کوئی انکریز آتی ہے نہیں, لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ایپل والے بڑے پریشان بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایپل کی جو پروڈکٹس ہیں, ایپل آئی فون وغیرہ اور آئی پیڈ وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کافی مہنگی ہونے جا رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے کہ ایپل نے تقریباً 600 ٹن جو کہ تقریباً کوئی 15 لاکھ آئی فونز بنتے ہیں وہ چارٹر جہازوں کے ذریعے بھارت سے امریکہ جو ہے وہ منتقل کیے ہیں. اور رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق جی ایپل کے اس اقدام کا مقصد محصولات سے بچنے کی کوشش ہے. جو ٹیرف وار جو سٹارٹ ہوئی ہے اس سے بچنے کی کوشش ہے. اور یہ بیسیکلی آئی فون جو ہے یہ انڈیا میں بھی بنتا ہے, چائنا میں بھی بنتا ہے اور انڈیا میں بھی بنتا ہے, لیکن چائنا کے اوپر آپ کو جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ 125 بلکہ 145% تک جو ہے وہ ٹیرف لگ چکا ہے, لیکن انڈیا کے اندر 26% ہے. تو انڈیا کا جو بنا ہوا آئی فون ہے نا وہ سستا مل رہا ہوگا, تو اس وجہ سے اتنا آئی فون جو ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ایپل کو جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی پوری کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا. تو یہ 15 لاکھ آئی فونز جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ وہ انڈیا سے شفٹ کیے گئے ہیں. یہ تھی جناب اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.